الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد عظمت و صلاۃ جمعۃ المبارک کا عظمتوں رفتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزت کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پچھلا جمعہ ہم بیٹھے نماز کے بعد تو ساتھیوں نے یہ اصرار کیا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں وہ والدین کی خدمت، ان کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ اگلے جو جمعے آ رہے ہیں پورے 4-5 جمعے اسی عنوان پہ کہ والدین کی عظمت کیا ہے، پھر والدین کی اولاد کے حوالے سے جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس عنوان پہ گفتگو تو نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو 3-4 جمعے ہیں ہم اسی عنوان پہ کہ والدین کی خدمت کا صلہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور پھر تربیت اولاد کی کیا اہمیت ہے، انہی عنوانات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیات بینات، اس کو تلاوت کرنے کا شرف ملا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے سب سے پہلے جو انسان کے لیے بنیادی عقیدہ تھا، عقیدہ توحید، اس کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ خبردار تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی اگر جھکنا بھی ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، تمہارا مسجود علیہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب یہ حکم دینے کے بعد بنیادی عقیدہ ہے انسان کے لیے عقیدہ توحید۔ اگر انسان سارے معاملات بجا لاتا رہے لیکن توحید پہ اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی بنیادی عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کو لا شریک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس عقیدے کے بعد
اللہ رب العالمین نے جس عقیدے کا ذکر کیا ہے نا، جس معاملے کا تذکرہ کیا ہے، وہ والدین سے حسن سلوک ہے، یعنی والدین سے نیکی کا معاملہ روا رکھے۔ معیار کیا ہو اس والدین سے حسن سلوک کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، ان سے نیکی کرو۔ اب اپنی توحید، اس کے بعد اللہ نے فوراً یہ ارشاد فرما دیا کہ والدین تمہارے جو ماں باپ ہیں نا، جس طرح توحید کا معاملہ ہے نا بڑا ضروری لازمی سبجیکٹ ہے، اسی طرح ماں باپ کی خدمت بھی کرنا تم پہ لازم اور ضروری ہے۔ ماں باپ کو احترام دو، ان کی عزت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور مقامات پہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نشکر لی ولوالدیک، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ کا شکر اسی آیہ کریمہ جو پہلی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ پہلے اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، پھر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کی خدمت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ نے فرمایا پہلے میرا شکر ادا کرو، میں تمہارا خالق ہوں، تمہیں رزق دینے والا ہوں، تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہوں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس پر علماء مفسرین نے لکھا اللہ فرما رہا ہے میرے بندے ذرا غور تو کر میری نعمتوں پہ، میں نے تمہیں کمال نعمت عطا کر دیا، ہر نعمت کے اندر تمہیں کمال عطا کیا۔ اپنے سراپے پہ غور کر، میری تمہیں نعمتوں کا قدر پتہ چلے، میں نے تمہیں کتنا نوازا ہے۔ تیری آنکھوں کے اندر ایک پورا جہان آباد کر دیا، یہ بھی میری نعمت ہے۔ میں نے تمہیں سننے کے لیے اتنے نازک کان عطا کیے کہ دور سے بھی سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے۔ اور تیرے زبان کے اندر ذائقے کا حص رکھ دی، ناک کے اندر سونگھنے کی حص رکھ دی، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت رکھی، پاؤں کے اندر چلنے کی صلاحیت رکھی۔ تیری ہر عضو کو میں نے با کمال بنایا ہے، اور میں کون کون سی نعمت پر تو انکاری ہوگا، کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ میرے مالک نے بار بار فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا نشکر لی، میں تیرا مالک ہوں، میرا شکر ادا کر۔ اور اس کے بعد فرمایا والدیک، اور اپنے ابا جی اپنے اماں جی کا بھی شکر ادا کر۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اللہ نے حکم دے رکھے ہیں وہ اگر انسان کرتا ہے تو وہ شکر ادا کر رہا ہے۔ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہے وہاں جا کے بندہ کہے اے اللہ تیرا شکریہ، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے، ان کی قدر کرتا ہے، جو اس نے حکم دے رکھا ہے نماز کا ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حج کرتا ہے، صاحب نصاب ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھے جیسے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ جس سے منع کیا ہے اس نے، اس سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، میں رک جاؤں، رکتا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اللہ کا شکر تو اس انداز میں ہو گیا، تو والدین کے شکر کا کیا مطلب ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کیا جائے، کہ انہیں بس یہی کہہ دیا جائے کہ شکریہ تمہارا لفظوں سے نہیں، اس سے بھی وہی شکریہ مراد ہے جس طرح انسان اللہ کے حکم کی بجا آوری لاتا ہے، اس کے حکموں پہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میرے بندو، جو والدین اپنے شریعت کی حد کے اندر رہ کر جو تمہیں حکم دے نا
اس پہ عمل کرو. جب عمل کرو گے یہ تمہارا والدین کا شکریہ ادا ہو جائے گا، ان سے شکریہ کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا. پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اسی طریقے کو، وہاں پہ اپنی پہلے ذکر، پھر والدین سے حسن سلوک، پھر یہاں پہ شکر، پہلے اپنا پھر والدین کا شکر ادا کرو. اب تیسرا مقام قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر، کسی صورت میں بھی اسے کا شریک نہ کسی کو بھی بناؤ، عبادت بھی اس کی اور اسے وحدہ لا شریک بھی جانو. باری تعالیٰ ٹھیک ہو گیا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو لا شریک ہے. اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے احسان کرو، ان سے نیکی کرو، حسن سلوک کرو. اب حسن سلوک جو ہے نا، کس طرح کیا جائے حسن سلوک؟ وہ گھر ہیں تو روٹی دے دی جائے، یہ حسن سلوک ہے. کپڑے انہیں لے کر دے دیے جائیں، یہ حسن سلوک ہے. وہ اگر کوئی تکلیف میں بیمار ہیں تو ان کی بیماری دوائی لے کر ان کی بیمار پرسی کی جائے، یہ حسن سلوک ہے. جو حسن سلوک کا معاملہ ہے نا، احسان، لفظ احسان بڑا وسیع پیمانے پہ اس کے اندر اس کا مفہوم ہے، اس کے اندر بڑے معانی محفوظ ہیں. لفظ جو احسان ہے نا، اللہ رب العالمین یہاں پہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرما دیا کہ احسان کرو. اور بھی لفظ بولا جا سکتا تھا، اور بھی خدمات کو ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے لفظ احسان بولا کہ والدین سے احسان کرو، اماں جی ابا جان سے احسان کرو. مطلب کیا؟ فرمایا جو نیکی تمہارے ذہن میں ہوتی ہے نا، پیدا ہو کہ یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، فرمایا ساری جو نیکیاں ہیں نا، ساری نیکیاں والدین پہ صرف کر دو. ساری خدمات کی صلاحیتیں جو تمہارے اندر توانائیاں ہیں، ساری کی ساری توانائیاں اپنے ماں باپ کی خدمت پہ صرف کر دو. کس انداز کے اندر؟ حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں، میرے کریم آقا کا فرمان موجود ہے. اللہ رب العالمین نے مختلف عبادات ہمیں عطا فرمائی ہے. نماز بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. یہ حقوق اللہ میں نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. حج کوئی صاحب نصاب ہے کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. قربانی واجب ہے صاحب نصاب پہ، وہ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. لیکن حقوق العباد میں بھی اللہ نے کچھ ایسے امر رکھے ہیں کہ جن کو بندہ کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. میں یا رسول اللہ کیا نسخہ ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم اپنے اماں جی ابا جان کو راضی کرو، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں رب راضی ہو جائے گا، رب کی رضا مل جائے گی. اور اس کے الٹ میرے مالک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا ان کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور ان کی ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی ہے. جب ان بوڑھے ماں باپ کو ناراض ہو گئے نا تم پہ، تو سمجھنا تمہاری نمازیں، روزے، تمہارا حج کرنا، تمہارا زکوٰۃ دینا، اعمال صالحہ کرنا، پھر یہ نہ سمجھنا
کہ یہ ہم بڑے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ فرمایا ہمیں تمہارے نمازیں، روزوں، حجوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری سب زندہ داریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تیرے لیے نیت کی، تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، سارے معاملات کو بجا لایا۔ فرمایا پہلے ان سفید بالوں والے ماں باپ کو راضی کر کے نا پھر میری طرف آنا، پھر دیکھنا تیرے اعمال کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے، تجھے کتنا درجہ دیا جاتا ہے۔ آئیے، ایک اللہ کے ولی ہوئے ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا واقعہ ہے، آپ نا حج پہ تشریف لے گئے، تو تشریف لے گئے نا، دیکھا تو ایک شخص ہے اور صفا مروہ کی سعی کے اندر بھی بخشش مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اور ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں رو کر التجائیں کر رہا ہے، مولا معافی عطا فرما دے، بخشش فرما دے۔ حضرات گرامی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے اس شخص کے پاس، دیکھا بیٹھا ہے اور بڑا پریشان ہے۔ پوچھا اے شخص، تو بڑا عجیب ایک علیل حالت کے اندر ہے، تیری کیفیت بڑی عجیب ہے، بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، پوچھا نام بتا، اس نے نام بتایا، کہا تو یہ تو نہیں بتانے آیا اے شخص، چہرے سے بڑا خوبرو لگتا ہے، بڑا روشن چہرہ لگتا ہے، یہ تو نہیں تو بتانے آیا کہ اللہ نے تیرا حج نہیں قبول کیا؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تعجب کیا، کہا اے شخص، تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ میں تمہیں ذکر کرتا، تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اسی طرح میں جب حج پہ آ رہا ہوں 10 مرتبہ پہلے آ چکا ہوں، کچھ کتب کے اندر ہے کہ 14ویں مرتبہ آیا ہوں، اور کوئی نہ کوئی تیرے جیسا شخص آتا ہے اور آ کر پیغام دیتا ہے، اے آنے والے نکل جا رب کی بارگاہ سے، تیرا رب نے حج قبول نہیں کیا، تیرا حج مردود کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا نا، پوچھا بتا یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ کیفیت پیدا ہوئی، تو اس سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ تو رب کے گھر آتا ہے اور تجھے دھدکار دیا جاتا ہے، بار بار آتا ہے، تیرا حج رد کر دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا جناب میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ اس جہان سے چلے گئے، اب جب بھی آتا ہوں نا، جب بھی آتا ہوں یہی آواز آتی ہے، اے میرے بندے نکل جا، تیرے حج کو ہم نے نہیں قبول کیا، وہ نافرمانی مجھے میرا حج قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا والدین چلے گئے؟ کہا چلے گئے۔ فرمایا جاؤ، جا کر والدین کی قبر پہ حاضری دیا کرو، قبر پہ جا کر ایصال ثواب کیا کرو، اور پڑھ کر ان کی روح کو ان کے نام کا صدقہ خیرات کیا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو۔ فرمایا جاؤ، جا کر یہ وظیفہ شروع کرو، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، یہ عمل کیا، پھر دوسری مرتبہ جب آئے نا دوبارہ حج کے لیے، تو کوئی شخص اللہ والا ملا، کہا کہ اے شخص، اللہ رب العالمین کی طرف سے تجھے بشارت ہے کہ اللہ نے تیرے پہلے حجوں کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یعنی اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بندہ نافرمان ہے والدین کا، ان کی بے ادبی کرتا ہے، تو اس کی نمازوں کو رب نہیں قبول کرتا، ان کے روزوں کو شرف قبولیت نہیں ملتا، اس کو حج کرے بار بار آئے، اس کا حج نہیں مقبول ہوتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری عبادات قبول ہوں، پھر سنیے حدیث پاک، ہر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، رزق مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا،
آپ فرمانے لگے 4 کام جو ہے نا، 4 کام ہر کوئی چاہتا ہے، میری زندگی میں برکت آ جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، جب میں اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف رخصت کرنے لگوں تو میری زبان پہ کلمہ شریف جاری ہو جائے۔ فرمایا ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اور میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں، یہ کام کر لو، یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب کام کتنے ہیں؟ زندگی میں برکت ہے، رزق میں دوسرے نمبر پہ برکت چاہتا ہے انسان، مرتے وقت کلمہ ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، یہ 3 کام ہیں۔ اللہ کے محبوب نے علیحدہ علیحدہ کوئی بات نہیں بیان کی کہ یہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں یہ ان اعمال میں برکت عطا فرمائے گا، نہیں، کیا عمل کرے بندہ؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک ہی عمل ہے، اپنے ابا جی اپنے اماں جی کی خدمت کر، اللہ رب العالمین مرتے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گا، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اب ایک ہی پہلو تو ایک ہی ہے نا، اور پھر یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین سے احسان کرو، نیکی کرو، حسن سلوک کرو، خدمت کرو۔ حضرت میں پھر تربیت اولاد انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے، فرمایا 3 بندے ہیں ان کی طرف رب ذوالجلال قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن بخشش بھی اسی کی ہونی ہے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر رحمت ہوگی، اس کا کرم ہوگا۔ کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرف تو نظر رحمت نہیں فرمائے گا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سب سے پہلے عادی شرابی۔ کون؟ جو شراب ایک آدھی مرتبہ پی لیا، توبہ کر لی، اس پہ استقامت مل گئی، اسے معافی ہے۔ جو عادی شرابی ہے نا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت نہیں ہوگی۔ دوسرا پوچھا گیا یا رسول اللہ کے محبوب نے فرمایا احسان جتلانے والا، کسی مسکین پہ کوئی اس کا بھلا کر دیا، احسان کر دیا، اس سے نیکی کر دی، تو بار بار جب وہ ملا اس احسان کو جتلاتا رہا، میں نے تم پہ یہ نیکی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ بھلا کیا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ نیکی جب بھی کسی سے کرو اس کا جو رسپانس ہے، اجر ہے، اس بندے پہ نہ توقع رکھو، نیکی کر کے توقع اپنے مالک پہ کرو، اپنے مالک پہ بھروسہ کرو، اے مالک میں نے تیرے لیے یہ بھلا کر رہا ہوں، تیرا بندہ ہے، تو اس کا اجر عطا فرمائے گا، تیرے کرم نوازی ہوگی تو اجر ملے گا، تو راضی ہو جا۔ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم انہیں دنیا میں اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ جو خالصتاً لوجہ اللہ کام کیا کرتے ہیں، میرا مالک انہیں عزتیں دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی روایت کے اندر آگے فرمایا 3 بندے ہیں جن کو نظر رحمت تو دور کی بات ہے جنت میں ہی نہیں بھیجا جائے گا۔ توجہ سے سنیے گا، پہلے میں نظر رحمت ہی نہیں ہوگی، اس میں بھی والدین کا ذکر ہے، اور دوسرا جنہیں جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا، ان میں پہلے نمبر پہ ہے ماں باپ کا نافرمان، دوسرے نمبر پہ ہے دیوس۔ آپ کہیں گے دیوس کیا ہوتا ہے؟ دال یا وا آگے سا 2 نقطوں والی یو جیسے لکھا جاتا ہے، دیوس کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیوس وہ ہے جس کو اپنی بیوی کا معاملات سے آگاہی ہے کہ میری بیوی کے تعلقات
کسی سے ناجائز تعلقات ہیں۔ فرمایا علم ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کرے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ دیوس ہے اور قیامت کے دن اسے جنت نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہی پہلے والا ذکر فرمایا جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، بار بار ہر لمحے قسم اٹھائی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انہیں آج ہمارا حال یہ ہے، دکاندار تو کثرت سے یہ اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتا، قسم سے یہ میں نے اتنے کا لیا ہے تجھے اتنے پہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قسم اٹھانے والا، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو جنت نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور پھر اس سودے سے، اس کاروبار سے، اس بزنس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو ہر لمحے قسمیں اٹھاتا رہتا ہے۔ برکت اٹھنے کا بھی ایک یہ معاملہ ہے کہ بندہ جھوٹی قسمیں اٹھائے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، ان سے نیکی کرنی ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ آپ کی عبادات، آپ کی زندگی کا سکون، آپ کے معاملات کے خیر و برکت کا ایک ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ خدمت والدین ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، اس پہ غور کریں۔ انشاءاللہ سارے جمعوں پہ 4-5 جمعے میں اسی عنوان پہ گفتگو کروں گا، انتظامیہ کی طرف سے بھی حکم تھا، انشاءاللہ اسی عنوان کو بیان کروں گا۔ آگے جو آیات بینات کے اندر اللہ نے کس باریکی کے ساتھ والدین کی خدمت کو ذکر کیا ہے، پھر حدیث پاک سامنے میں انشاءاللہ لاؤں گا جن کے اندر اللہ کے محبوب نے والدین کی خدمت کو کتنی اہمیت دی۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت والدین کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔